السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام اجمل ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری ستیلی امی کی ہے، جنہیں میں زیبی آنٹی کہتا تھا۔ ان کی ابو سے شادی تب ہوئی تھی جب میں کافی چھوٹا تھا۔ میری سگی امی کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی تھی۔ اب ابو کو میری فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کون میرا خیال رکھے گا، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ پر ایک روز ابو گھر میں ایک جوان سی لڑکی لے کر آئے تھے جو مجھ سے تو کافی بڑی تھی، پر وہ ابو سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھی۔ انہوں نے مجھے خوب سارا پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی زیبی آنٹی کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی میرا لگاؤ ان کے ساتھ بہت زیادہ رہا، کیونکہ ابو شام ہوتے ہی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے میں زیبی آنٹی کے ساتھ ہی سو جاتا تھا، کیونکہ میرے ابو چپڑاسی کی نوکری کرتے تھے۔ انہیں رات کے وقت ہی باہر جانا ہوتا تھا۔ میں بہت ہی چھوٹا تھا، تقریباً اس وقت 9 سال کا تھا۔ جب بھی زیبی آنٹی واش روم میں نہانے کے لیے جاتی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی، کیونکہ میں بہت تنگ کرتا تھا، اور وہ اسی ڈر سے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے ہر وقت مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زیبی آنٹی کو بچپن سے ہی دیکھا ہوا تھا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتا تھا اور اب مجھے عادت ہو گئی تھی۔ میں 12-13 سال کا ہو گیا تھا جب ایک روز ابو کو پتہ چل گیا کہ میں زیبی آنٹی سے ضد کر رہا ہوں، وہی میرے کپڑے چینج کرے گی۔ ابو نے زیبی آنٹی کو بہت ڈانٹا، اس بات سے روک دیا کہ اجمل اب بڑا ہو گیا ہے، اسے تمہارے بغیر ہی سارے کام کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جوان ہونے والا ہے، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ ابو کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اور تو اور ابو پر بہت زیادہ غصہ بھی آیا تھا۔ ان کو اس بات سے کیا تکلیف ہے؟ میں زیبی آنٹی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا کہتا ہوں۔ میں تو بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہا تھا، اور اپنی سگی اماں کی جگہ میں نے انہیں ہی دیکھا تھا۔ مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں زیبی آنٹی کو بہت غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں جس اسکول جاتا تھا وہ اسکول کافی بڑے لوگوں کا تھا، جن کے بگڑے ہوئے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے اور سب کے دماغ خراب کرتے تھے۔ میرا بھی ایک دوست بن گیا تھا 10ویں جماعت میں۔ وہ روز ہی مجھے ایک مووی دیتا تھا جسے دیکھ کر میں جلدی بڑا ہونے لگا تھا اور میری سوچ بدلنے لگی تھی۔ اب میں زیبی آنٹی میں وہی حسنائیاں تلاش کرنے لگا تھا جو میں ان مووی میں دیکھا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت کم عمری میں بڑوں والی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ پر میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ شاید زیبی آنٹی بھی مجھ سے دور جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، کیونکہ جب صبح وہ مجھے اٹھاتی تھی تو اس انداز سے میرے جذبات بھڑکنے لگتے تھے، اور تو اور انہیں بھی اب ہر وقت میرے ساتھ رہنے سے سکون ملتا تھا۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ رات کے وقت جب ابو واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ ابو کے لیے تیار ہوتی تھی، لیکن ابو اس وقت تھکے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو ٹھیک سے وقت بھی نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ اگلے دن زیبی آنٹی کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ میں جب بھی اسکول سے آ گیا ہوتا وہ بالکل میرے بچپن کی طرح مجھے گلے لگاتی اور خوب سارا پیار کرتی رہتی۔ ایسا لگتا جیسے اس سے شاید ان کو بھی بہت سکون ملتا ہے۔ پر اب جب ابو نے مجھے روک دیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے دور ہی ہو گیا تھا۔ ابو اکثر زیبی آنٹی کو ڈانٹ دیا کرتے کہ تم بھی کیا سارا دن اجمل کے ساتھ چپکی رہتی ہو، یہ مت بھولو کہ اب یہ جوان ہو چکا ہے، تم اس کی سگی اماں نہیں ہو، اس لیے اسے خود سے دور ہی رکھا کرو۔ مگر پھر بھی زیبی آنٹی ابو کی یہ بات کبھی بھی نہیں مانتی تھی اور مجھے ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتی تھی اور اپنے ساتھ سونے کا کہتی تھی۔ مجھے یہی بولتی تھی کہ تم اپنے ابو کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کرنا۔ میرے بچپن میں میرے نہانے کی ساری تیاریاں وہی کرواتی تھی، لیکن اس سب کے بعد انہوں نے کبھی بھی یہ سب نہیں کیا تھا۔ بچپن میں تو مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن اب تو میری یہ شدید خواہش بن چلی تھی کہ زیبی آنٹی میرے نہانے کا سارا انتظام کرے تاکہ میں انہیں اس طریقے سے دیکھ سکوں۔ مجھے بچپن سے ہی انہیں ویسے دیکھنے کی عادت لگ چکی تھی، پر ایسا اب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں شیطان سوار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے زیبی آنٹی کو اس ہولیے میں دیکھنے کے لیے ایک اور ترکیب آزمائی۔ وہ جب بھی اب نہانے جاتی تو میں انہیں دیکھنے چلا جاتا، کیونکہ اس کے واش روم کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ جب بھی زیبی آنٹی اندر جاتی تو میں جلدی سے واش روم کی اس کھڑکی کی
پاس چلا جاتا اور اندر کا وہ حسین نظارہ دیکھنے لگتا۔ یہ سب دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پاتا تھا، اسی وجہ سے میں خود کو سکون دیتا تھا۔ پر ایک روز میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب میں وہ سب دیکھ رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زیبی آنٹی ایسی حرکت کر سکتی ہیں۔ اس روز میں نے جب دیکھا وہ خود کو خود ہی سکون دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ زیبی آنٹی اکیلے ہی یہ سب کچھ کر لیتی تھی، لیکن یہ سب کرتے ساتھ ہی ایک ہوس ان کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ زیبی آنٹی کی ازدواجی زندگی صحیح نہیں چل رہی۔ اس لیے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ کاش میں زیبی آنٹی کی کچھ مدد کر سکتا، ان کو سکون دے سکتا، کیونکہ یہ ابو کا فرض تھا۔ ابو اپنا فرض صحیح سے نہیں نبھا رہے تھے، اور دوسرا یہ بات بھی سچ تھی کہ ایسا کرنے سے مجھے بھی سکون حاصل ہوتا، مگر زیبی آنٹی اکیلے اکیلے سارا سکون لے رہی تھی۔ مجھے اپنے ابو پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا جلدی مجھے زیبی آنٹی سے دور کر دیا ہے۔ مجھے اس وقت 5-6 سال ہو چکے تھے۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں سوتا تھا، مگر اب بھی اکثر زیبی آنٹی مجھے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ زیبی آنٹی رات کو جیسے ہی سو جاتی تھی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ابو اس وقت گھر پر نہیں آتے تھے۔ میں اسی بات کا فائدہ اٹھا لیتا اور اٹھ کر میں انہیں دیکھتا رہتا۔ مجھے اس طرح ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بہت سکون حاصل ہوتا تھا۔ ان کی خوشبو سے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ ابو اکثر ڈیوٹی پر ہوتے۔ میں رات کو اٹھ کر زیبی آنٹی کے بیڈ پر چلا جاتا اور ان کے ساتھ ہی سو جاتا۔ کبھی کبھی تو ابو صبح 5 بجے گھر واپس آتے، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر اپنے بستر پر چلا جاتا۔ ایک رات میری آنکھ نہ کھلی اور پھر اس رات میں سویا ہوا تھا تو ابو آ گئے۔ میں اپنے بستر پر جانا بھول گیا تھا۔ ابو مجھے زیبی آنٹی کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور زیبی آنٹی کو بھی بہت زیادہ ڈانٹا، جس پر زیبی آنٹی بھی چپ نہ رہ پائی اور چیخ کر بولی کہ بچپن سے میں نے اجمل کو پالا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اجمل میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ اس طرح سے اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اجمل میری اولاد کی طرح ہے، آپ کی اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ غصہ ہو رہا ہے۔ مگر ابو سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابو زیبی آنٹی کو صحیح سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ وہ رات کا ٹائم نیند کا ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہو گئے تھے اور ان سے زیبی آنٹی کا حق صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں ابو کسی اور کے چکر میں تو نہیں ہے، اور جب زیبی آنٹی ان کے پاس بن سور کر جاتی تھی تو وہ بہانہ بنا دیتے تھے، جس کی وجہ سے زیبی آنٹی اب ان سے بہت خفا رہنے لگی تھی۔ اب تو وہ مجھے یہی لگتا تھا کہ زیبی آنٹی اب اور کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی بے سکونی کو مٹا سکے۔ پر دوسری جانب ابو بھی یہ سب محسوس کر رہے تھے۔ ابو کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری تھی، کیونکہ زیبی آنٹی دکھنے میں اب بھی زیادہ جوان نظر آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ زیبی آنٹی دکھنے میں اب بھی بہت ہی زیادہ جوان نظر آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ابو کے اس طرح سے دور رہنے سے وہ مرجھا سی گئی تھی۔ ابو مجھ سے بہت خفا رہنے لگے تھے، مگر مجھے ابو کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ مجھ پر غصہ کرے یا مجھے مارے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں جلدی جلدی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں زیبی آنٹی کو وہ وقت دینا چاہتا تھا۔ میں جتنا وقت بھی امی کے ساتھ رہا تھا کبھی حد پار نہیں کی تھی اور اپنا مقصد حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اب میری ضروریات بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور میرا گزارا ایسے بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ زیبی آنٹی نے بھی مجھے اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دی تھی کہ میں ان کے اتنا قریب ہو جاؤں جس طرح سے ابو ان کے قریب جاتے تھے۔ میں دھیرے سے ان کے پاس جاتا، وہ بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ وہ جیسے بھی میرے ساتھ کرتی، مگر جب میں ان کو چھیڑتا تو وہ گھبراتی تھی اور بہت ڈرتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر کبھی ابو کو اس بات کا پتہ لگ گیا تو ابو انہیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ ڈرتی تھی، ورنہ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ وہ پیار نہیں ہے جو کسی بچے سے ہوتا ہے، اس پیار کا کچھ اور ہی مطلب ہے، کیونکہ اب وہ میرے بہت زیادہ کلوز رہتی تھی اور بہانے بہانے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ اب میں بہت بڑا ہو گیا تھا، لیکن بچپن میں انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، شاید انہیں میں بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر کبھی بھی ہم نے کوئی حد پار نہیں کی تھی۔
مگر میں نے جب سے اسے واش روم میں وہ سب کرتے دیکھا، میرا دل بھی مچلنے لگا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ کروں، مگر ان کو یہ سب کہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائیں یا پھر مجھ پر غصہ نہ کریں۔ ابو کو اگر پتہ چلا تو وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ ابو کی غیر موجودگی میں جب وہ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تبھی میں اپنا کام سر انجام دوں گا اور زیبی آنٹی کو کسی طرح سے اس بات پر راضی کر لوں گا، کیونکہ ابو بھی ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے تھے اور یہ حق اب مجھے ہی ادا کرنا تھا۔ مجھے بھی اب ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر وہ اپنی طلب پوری کرنے کے لیے یہاں وہاں چلی گئی تو پھر میں کس کام کا رہوں گا؟ جب میں گھر پر موجود ہوں تو یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا تو اس احسان کا بدلہ میں ہی چکا سکتا تھا۔ میں اب کوئی طریقہ نکالنا چاہتا تھا جس سے وہ میرے قریب ہو جائیں۔ ایک دن میں نہا رہا تھا، میں اپنا ٹاول لینا بھول گیا۔ میں نے زور زور سے آنٹی کو آوازیں دینا شروع کر دی، پر وہ شاید کسی کام میں مصروف تھی۔ انہوں نے میری ایک آواز نہیں سنی۔ میں ایسے ہی اپنے کمرے سے ٹاول اٹھانے آ گیا اور زیبی آنٹی بھی اس وقت اندر آ گئی۔ مجھے اس طرح دیکھ لیا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے دیکھ لے۔ انہیں بھی میں اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر ایک عجیب سی ہنسی آ گئی، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ حیران تھی اور پھر وہ مسکرانے لگی۔ میں شرما کر واش روم میں بھاگ گیا۔ اب میرا ایک مقصد تو پورا ہو چکا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی سوچا ویسا 100% بالکل نہیں ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ان کو کس طرح سے اپنے قریب کروں۔ اسی دوران ابو کو ایک ہفتے کے لیے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے کافی خوشی کی تھی، کیونکہ اب مجھے ایک چانس ملنے والا تھا جسے میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جس دن ابو گئے اس دن میں بہت خوش تھا۔ اس طرح میں رات ہوتے ہی بہانے سے زیبی آنٹی کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ تو فل نیند میں تھی، پر میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ جلد از جلد اپنے کام کو شروع کروں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا ایک ہاتھ ان کی جانب بڑھانے لگا تھا، پر اگلے ہی لمحے زیبی آنٹی کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اجمل بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ میں تو بہت ڈر گیا تھا کہ اب میری خیر نہیں، پر بولا آنٹی مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے اور ابو بھی رات کو نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس ہو جاؤں۔ اور میری بات پر وہ پیار سے بولی کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح میں بالکل ان کے ساتھ لگ کر سو گیا تھا۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ بچپن میں مجھے وہ لوری سناتی تھی؟ وہ ہنسنے لگی کہ اجمل اب تم بڑے ہو گئے ہو، پر میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل ویسے ہی لوری سننی ہے۔ کچھ دیر وہ مجھے لوری دینے لگی۔ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سب ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید لوری دیتی۔ جب میں ان کے گلے لگ گیا، آنٹی بولنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ اب میں کچھ بھی سننے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آنٹی کو بھی میری عادت ہونے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں خوش ہو گیا تھا۔ اب میں حد پار کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ زیبی آنٹی بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ پل میری زندگی کا ایک سنہرا پل بن چکا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں جیسے ہی اٹھا تو آنٹی مجھے کہنے لگی کہ کالج مت جاؤ۔ ان کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ میں دوبارہ سے ان کے پاس لیٹ گیا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا اور اب میرا دل اداس ہو گیا تھا، کیونکہ ابو آنے والے تھے اور اب میں پھر سے آنٹی سے الگ ہونے والا تھا، پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ابو کا انتظار کرنے لگا تھا، پر اچانک ہی آدھی رات کو آنٹی کا فون بجنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں کو ہول اٹھنے لگے کہ نہ جانے کس کی کال ہے، پر جیسے ہی آنٹی نے کال اٹھائی تو اگلے ہی لمحے فون ان کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پھر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہسپتال پہنچے، پر ابو اس وقت تک دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ خبر افسوسناک تھی۔ ابو کو دنیا سے گئے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نے آنٹی کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ اب گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر محلے والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی
کہ دیکھو تو صحیح، انہیں کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ پر میں نے آنٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ زیبی آنٹی کہنے لگی کہ لوگ جو بھی کہیں گے کہنے دو۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، پر اب زیبی آنٹی مجھ سے دور رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا اٹھنا بیٹھنا یونیورسٹی کی لڑکیوں میں ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے میری دلچسپی زیبی آنٹی سے ختم ہو گئی تھی۔ ایک رات میں جیسے ہی اپنے گھر گیا تو زیبی آنٹی کو تلاش کرنے لگا، پر وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے سارے گھر میں تلاش کیا، پر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اب میں کافی پریشان تھا۔ مجھے کافی برا لگ رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس غم میں جی رہا تھا اور اب اکیلا ہی گھر پر ہوتا تھا، جب ایک روز میری ملاقات ایک لڑکی روپالی سے ہوئی۔ میں اس کی جانب کھینچا چلا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے زیبی آنٹی کی یاد آنے لگی، کیونکہ وہ لڑکی بالکل انہی جیسی تھی۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کافی کوشش کی۔ ایک روز جیسے ہی رات کو گھر جا رہا تھا، جب میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ روپالی سی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے لفٹ دی۔ اس نے جیسے ہی مجھے ایڈریس بتایا تو یہ کافی بڑا سا گھر تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ میں جتنا بھی عیاش تھا پر ایسی جگہ پر نہیں آتا تھا۔ روپالی ایسی لڑکی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پر میں کون سا دودھ کا دھلا تھا۔ وہ فوراً ہی اندر جانے لگی۔ جب میں رک گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اندر نہیں آؤ گے؟ میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ میرا بھی دل تھا کہ یہ جگہ دیکھوں۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا۔ میں اندر گیا تو روپالی فوراً میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک روم میں لے گئی۔ میں اس کے روم میں بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی، میں اس کے روم سے خود ہی باہر نکل آیا۔ اچانک ہی مجھے کسی کی آواز آئی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ زیبی آنٹی ہی تھی۔ میں نے انہیں کسی انجان شخص کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، پر اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا تھا۔ وہ روپالی تھی، جو کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر آ گیا ہوں۔ وہ حیران ہوئی کہ ایسی جگہ ہے جدھر سب مرد خوشی خوشی آتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر میں چپ تھا۔ میں واپس آ گیا تھا، پر میرا ذہن اس منظر کو قید کر چکا تھا جو میں نے اس روم میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زیبی آنٹی ایسی عورت ہوں گی، پر میرا ضمیر اس سب پر مجھے ہی ملامت کرنے لگا تھا۔ اس میں میرا ہی قصور تھا۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری ہی غلطی ہے تو میں ہی اس سے معافی مانگوں گا۔ یہی سوچ کر اگلے دن میں اسی جگہ چلا گیا تھا۔ میں روپالی سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں تو کسی اور کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ میں بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا تھا جو زیبی آنٹی کے روم کے پاس لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد میں روم کے اندر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں بھی یہاں وہی کرنے آیا ہوں جو سب کرنے آتے ہیں۔ تو وہ چپ کر گئی تھی، پھر غصے سے کہنے لگی کہ تم تو میرے بیٹے ہو، کچھ شرم کرو۔ پر میں کہنے لگا کہ ہمارے بیچ ایک اور بھی رشتہ ہے جو شاید آپ یاد نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی ہاں یاد ہے، وہ غلطی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ غلطی نہیں تھی، وہ میرے جذبات تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو تم سے بہت بڑی ہوں، تمہیں کسی لڑکی کی کمی نہیں ہے۔ پر میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے دور ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے۔ میں آپ کو واپس اپنے گھر لے کر جانے آیا ہوں۔ یہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بولی نہیں، اب میں اسی جگہ کی ہو گئی ہوں۔ میرا ایک نام ہے، اور اگر تم میرے نام سے جڑو گے تو تم بھی بدنام ہو جاؤ گے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر میں ڈٹ گیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ مان گئی۔ میں زیبی آنٹی کو اپنے گھر لے آیا، اور اب میں نے ان سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح میں نے انہیں پورے محلے میں عزت دے دی تھی۔ مجھے اب لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ میں بس ان کے ساتھ خوش تھا، مجھے اس کی پرواہ تھی۔ انہوں نے مجھے سدھار دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں دھوکہ نہیں دوں گا، بلکہ انہیں وہ عزت دوں گا جس کی وہ حقدار ہیں۔ وہ میرے اس فیصلے سے خوش ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ وہ بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ شکریہ دوستو۔